بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور رزق آپ پر بارش کی طرح برسے اور آپ کے سارے مسئلے حل ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی سہولیات دے، تو یہ ذکر لازمی کریں، یہ دعا لازمی پڑھیں۔ یہ بہت ہی کامیابی اور مجرب دعا ہے، کامیابی کے لیے، رزق کی وسعت و برکتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگی ختم ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص تھے جن کے اوپر لاکھوں کا قرض تھا اور وہ بہت پریشان تھے، اور جب انہیں یہ دعا بتائی گئی، انہوں نے مسلسل 4 مہینے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، ان کو قرض سے بھی نجات ملا اور ان کو اس کے بہت فائدے ملے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے 3 بڑے فائدے یقینی حاصل ہوتے ہیں۔ حج کی سعادت ملتی ہے، آپ کو اچھی گاڑی، اچھی سواری ملتی ہے، اور مکان آپ کو بڑا اور کشادہ ملتا ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ملتا ہے، برکتوں والا ملتا ہے، عافیت والا ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ یقین اور اعتماد شرط ہے۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو غریب نوجوان تھا جس پر لاکھوں کا قرضہ تھا، اس کا کاروبار بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا اور معاشی حالات بہت خراب تھے۔ اس بندے نے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس دعا کو اس نے کثرت سے ورد کیا تو اللہ کریم نے اسے رزق کی فراوانی کے ساتھ ساتھ بڑا اور کشادہ مکان دیا، اس کا قرضہ بھی ادا ہوا۔ اور جب اسے پوچھا گیا کہ اتنی جلدی آپ نے ترقی کیسے کی، اتنی جلدی ترقی کرنا تو ممکن ہی نہیں، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت، ہر کیفیت، ہر حال میں پڑھا، باوضو بے وضو پڑھا۔ ہر وقت میری زبان پہ دعا رہتی، میرا معمول ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے، اور یہ سب برکتیں اسی دعا کی بدولت ملی ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ یہ پڑھیں، اور پھر جب آپ وضو کر رہے ہوں اور وضو کرتے ہوئے آپ جو بھی باڈی پارٹ دھو رہے ہوں، اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے یہ دعا تو بس جب تک وضو مکمل نہ ہو یہ دعا ورد کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ لازمی پڑھیں۔ وضو کے درمیان کی یہ دعا ہے، اور پورے وضو کی دعا اور مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی و وسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی، یہ دعا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ صبح شام 7 بار یا 11 بار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 لازمی پڑھیں، اس کے بہت برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ رزق میں، مال و اسباب میں خیر و برکت اور وسعت ہوتی ہے۔ اور یہ جو وضو کے درمیان کی دعا ہے، جب اسے بندہ کثرت سے ورد کرنا شروع کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی پڑھیں، کوشش کریں کہ با وضو ہی رہیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی بہت بڑے مسائل ہیں تو دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسے پڑھیں، اس کی برکت سے قرضے ادا ہوتے ہیں۔ اس دعا میں مغفرت کا وعدہ ہے، اس دعا میں رزق کا وعدہ ہے، اس دعا میں بڑے گھر کا وعدہ ہے۔ جب بندہ اسے کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبی نظام سے اسے بے پناہ عطا فرماتا ہے، اس کا رزق کھول دیا جاتا ہے، قرضے ادا ہو جاتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بڑا گھر ملتا ہے، کشادہ گھر ملتا ہے۔ ہماری ایک گروپ ممبر ہیں واٹس ایپ کی، انہوں نے اس دعا کو بکثرت پڑھا، اور اس دعا کو بکثرت پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں بڑا گھر عطا فرمایا۔ ان کا اپنا گھر تھا لیکن چھوٹا تھا، مسائل تھے، تو انہوں نے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا اور کافی ٹائم تک پڑھتی نہیں، ایسے اسباب بنے، ایسا منافع ہوا ان کے شوہر کے کام میں کہ اللہ نے ان کو بڑا گھر عطا فرمایا۔ تو اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے لگاتار پڑھنا ہوتا ہے، جب آپ لگاتار پڑھتے ہیں تب جا کے فائدہ ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہوتی۔ تو جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے نا، اللہم اغفر لی ذنبی و وسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی، تو اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق بھی دیتا ہے، قرضے بھی ادا ہوتے ہیں، کشادہ گھر بھی ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ اسے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی بھی دیتا ہے۔ اور اگر آپ اسے اس نیت سے پڑھنا شروع کریں کہ حج کے انتظامات ہو جائیں، عمرے پہ جانے کے انتظامات ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ انتظامات بھی ہوتے ہیں اور جلد حاضری نصیب ہوتی ہے۔ توجہ دھیان کے ساتھ اس دعا کو محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اور بکثرت پڑھیں، پھر اس کے کمال، برکات، فیض اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اس دعا میں مغفرت کا وعدہ ہے، پڑھنے والے کی مغفرت بھی ہوتی ہے، دنیاوی اسباب بھی مل رہے ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت مغفرت بھی مل رہی ہے۔ تو لازمی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پریشانیاں بھی حل ہوں گی، اور اس کو مال کی وسعتیں بھی ملیں گی، بڑا گھر بھی ملے گا، آسائشیں بھی ملیں گی، گاڑی بھی ملے گی، اور اللہ کے در کی حاضری بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔